بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں آل رسول کے جو 72 لوگوں نے قربانی دی ہے، ان میں سے مین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مد مقابل وقت کا ظالم جابر شرابی حکمران یزید تھا۔ لیکن یہ دونوں ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ حسین ایک شخص کا نام ہے، یزید ایک آدمی کا نام ہے، ابن زیاد ایک آدمی کا نام ہے، حسین ایک آدمی کا نام ہے، شمر ایک آدمی کا نام ہے، حسین ایک آدمی کا نام ہے۔ نہیں، اگرچہ بظاہر یہ سب ایک بندے کے نام ہیں کہ حسین ایک آدمی کا نام ہے، یزید ایک بندے کا نام ہے، شمر ابن زیاد ایک بندے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں حسین ایک نظریہ ہے، یزید ایک نظریہ کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، ابن زیاد ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، شمر ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک سوچ کا نام ہے، یزید ابن زیاد شمر ایک سوچ کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، یزید ابن زیاد شمر ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک عقیدے کا نام ہے، یزید ابن زیاد شمر ایک عقیدے کا نام ہے۔ یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، دو الگ الگ سوچ ہیں، دو الگ الگ فکر ہیں، دو الگ الگ عقیدے ہیں۔ چنانچہ اگر یزید ظالم ہے تو حسین بظاہر مظلوم ہیں، لیکن حسین وہ حق پر ہیں، اور یزید ابن زیاد شمر اگر جھوٹ پر قائم ہیں تو حسین سچ پر قائم ہے۔ یزید ظلم کے نظریے پر قائم ہے، حسین انصاف کے نظریے پر قائم ہے۔ یزید ابن زیاد شمر جھوٹ کے نظریے پر قائم ہیں، حسین اور اس کے دیگر تمام اہل خاندان رسول سچ کے نظریے پر قائم ہیں۔ یزید ابن زیاد و شمر حرام کے نظریے پر قائم ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال کے نظریے پر قائم ہیں۔ حسین حلال کے نظریے پر قائم ہیں تو یزید ابن زیاد شمر یہ رشوت، شراب، بدکاری، فحاشی عریانی اور دیگر چیزوں پر قائم ہیں، اور یزید ابن زیاد شمر یہ جہنم کے نظریے پر قائم ہیں، جہنم کے راستے پر جانے والے ہیں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے نظریے پر قائم ہیں۔ چنانچہ یہ اسی وقت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک نظام اللہ پاک نے قدرتی نظام چلایا ہوا ہے۔ اگر ایک پڑوسی مالدار ہے، دوسرے پڑوسی غریب ہیں، مالدار لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، تو ظالم یزید کے نظریے پر قائم ہے، ظالم ابن زیاد کے نظریے پر قائم ہے، ظالم شمر کے نظریے پر قائم ہے، اور جو مظلوم ہے، جو حق پر ہے، جو سچ پر ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے پر قائم ہے۔ اسی طرح جو حکمران ظالم ہوں، حقیقت میں وہ یزید کے نظریے پر قائم ہے، ابن زیاد کے نظریے پر قائم ہیں، شمر کے نظریے پر قائم ہیں، اور جو علماء حق ہیں، جو عوام پر حق ہے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے پر قائم ہیں۔ یعنی ایسے ظالم حکمران، ظالم لوگ قیامت کے دن یزید کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ابن زیاد کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، شمر کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم جدا ہو جاؤ، تم الگ الگ ہو جاؤ، تم ممتاز ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ينفخ في الصور
فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا تو تم آؤ گے فوج در فوج، تو اس دن یزید کی فوج الگ ہوگی، ابن زیاد کی فوج الگ ہوگی، شمر کی فوج الگ ہوگی۔ ایک طرف یزید کی فوج ہوگی، اس میں ابن زیاد ہوگا، اس میں شمر ہوگا، اس میں چور ہوں گے، اس میں ڈکیت ہوں گے، اس میں رشوت خور لوگ ہوں گے، اس میں دیگر جرائم پیشہ لوگ ہوں گے، اور ایک طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہوگی۔ ان کے اندر جنتی لوگ ہوں گے، ان کے اندر انصاف والے لوگ ہوں گے، ان کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کے اندر سچ بولنے والے لوگ ہوں گے، حلال کھانے والے لوگ ہوں گے، اور گناہوں سے بچنے والے لوگ ہوں گے۔ تو حقیقت میں قیامت تک کے لیے یہ حسین اور یزید اور ابن زیاد شمر ایک نظریے کا نام ہے۔ آج اگرچہ ہم حسین کا نام لیں لیکن یزید کے نظریے پر قائم ہوں، ابن زیاد کے نظریے پر قائم ہوں، شمر کے نظریے پر قائم ہوں، تو حسین کا نام لینے سے یہ نام تمہیں بچائے گا نہیں، یہ نام تمہیں نہیں بچائے گا، بلکہ کام تمہیں بچائے گا کہ وہ کام کون سا کیا حسین نے۔ لہذا گھروں کے اندر حسین کے نظریے والے بھی ہیں اور یزید کے نظریے پر والے بھی ہیں، محلوں کے اندر حسین کے نظریے والے بھی ہیں، اور ابن زیاد اور یزید کے نظریے والے بھی ہیں۔ لہذا بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے، ہم روتے حسین کو ہیں، کھڑے یزید کے ساتھ ہیں، روتے آل رسول کو ہیں، کھڑے شمر کے ساتھ ہیں، روتے آل رسول کو ہیں اور کھڑے ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ ان مگر مچھ کے آنسوں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قدر و قیمت ہوگی۔ یہ تو مگر مچھ کے آنسوں کے ساتھ روتے ہیں، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ جو نام حسین کا لیتے ہیں اور قیامت کے دن ظالمین کے صفوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لہذا حسین ایک ہستی کا نام نہیں ہے، ایک سچ کے نظریے کا نام ہے، اور یزید ایک ہستی کا نام نہیں ہے، ایک باطل کا نظریہ ہے، ایک جھوٹ کا نظریہ ہے، ایک ظالم کا نظریہ ہے، ایک فاسق و فاجر کے نظریے کا نام یزید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کے نظریے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔